سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو کہ ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے. پھر پرابلم ویسٹرن کنٹریز کا میجر کانفلکٹ چائنا کے ساتھ کیا ہے. یورپین یونین کو دیکھیں, اس کے ممالک دیکھیں, دے آر پارٹ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. ایسا نہیں ہے کہ وہ BRI کا حصہ نہیں ہے, لیکن جہاں گلوبل فرنٹ پہ بات آتی ہے دین دے سائڈ ود امریکہ. امریکہ کا فنڈامنٹل کلیش ود چائنا, اس کو اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ پرابلم کیا ہے امریکہ کو. ایک پرابلم تو ہم سب کے سامنے ہے کہ دے آر دا ڈکلائننگ سپر پاور, تو وہ ہوتا ہے اس میں. اس کے علاوہ what are the main core problems these two countries have؟ دیکھیں یہ جو ہے اس میں میرے خیال میں جو سب سے بڑا جو کلیش ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ نارمیٹو میں آ رہا ہے, کیونکہ نارمیٹو میں اس طرح سے چائنا از بیکمنگ اپیلنگ ٹو دا گلوبل ساؤتھ, کیونکہ جو گلوبل ساؤتھ کی کنٹریز موسٹلی جو کنٹریز ہے وہ پوسٹ کلونیل کنٹریز ہے, اینڈ دے آر اسٹل اسٹرگلنگ اینڈ دے آر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, آر دے ہیو بین ریکوگنائزڈ ایز تھرڈ ورلڈ کنٹریز. تو یہاں پہ جو کیپٹلسٹ سسٹم جو لوگوں نے اڈاپٹ کیا پوسٹ کولونیل اس میں, اور پھر جو ہے وہاں پہ پولیٹیکل اپہیولس ہوئی. آپ نے مڈل ایسٹ دیکھا, آپ نے ساؤتھ ایشیا میں دیکھا, آپ نے بہت سارے ریجنز میں دیکھا کہ وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, اور جو ہے پیپل سینٹرک گورنمنٹس نہیں ہے لوگوں کی, کیونکہ ابھی ٹائم بھی چینج ہو گیا ہے, اب انفارمیشن کا ایرا ہے, اب یہاں پہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ہیز بیکم ویری ایزی, لوگوں کو ڈفرینٹ سسٹمز کا پتہ چل گیا ہے, تو گریجولی جو انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور گریجولی جو کنٹریز ہے ایون افریقن کنٹریز دے آر کلیمنگ اٹانومی نا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی آہستہ آہستہ سے یہ ہو رہی ہے, اور یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ چائنا کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ تھی اس میں جب ان کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا تو وہ پارٹیسپیشن تھی وہ ایکسپلائٹیو وے میں نہیں تھی, وہ جو ہے ایکول پارٹنرشپ کے بیسس پہ یا پھر جو ہے ون ون کوپریشن کے بیسس پہ ہو رہی ہے. تو جب وہ ایکسپلائٹیو نہیں ہے تو وہ جو کنٹریز ہے وہ پولیٹیکلی چائنا کی طرف جو ہے ان کا ڈرفٹ بڑھ رہا ہے.